یہ جو بے نظیر کے دور میں مجھے اٹھا کر جیل میں ڈالا گیا اور میں نے یہاں تقریر کرتے ہوئے احرار پارک میں کہا تھا کہ مسلمانوں، آپ کے نمائندے کو خریدنے کے لیے بے نظیر نے 2 کروڑ روپیہ لالچ دیا ہے، کراچی میں بلایا ہے، میں لالچ بھیجتا ہوں اور میں عورت کی حکمرانی کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر وہ تقریر کی تھی، رات کو گھر میں پولیس آئی تھی، روپوش ہوا تھا، جیلوں میں گیا تھا۔ وہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہوئی تھی، میں برطانیہ میں گیا، وہاں مجھے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ایک دوست نے دی۔ کتاب کا نام ہے تاریخ دعوت و عزیمت۔ کیا نام ہے؟ زور سے بولو، تاریخ دعوت و عزیمت۔ تھک تو نہیں گئے؟ پھر اونچے اونچے ہاتھ کھڑے کرو جڑے کہتے ہیں اسی تھک گئے۔ ماشاءاللہ، تکبیر۔ اس میں ایک کتاب ہے، ایک پوری جلد امام احمد ابن حنبل پر ہے۔ میں نے اس پوری کتاب کا مطالعہ جہاز میں کیا، 8 گھنٹے کا سفر تھا۔ میں لندن سے بیٹھا، استنبول اترا، استنبول سے بیٹھا، اسلام آباد اترا۔ یہ سارے راستے میں نے ساری کتاب پڑھ لی۔ اب میں کتاب پڑھتا جاتا تھا، میرے تو جذبے اٹھ رہے تھے، تن بدن میں آگ مچل رہی تھی۔ میں نے کہا اعظم طارق، بے نظیر کا دور ہے، سارے مولوی ساتھ مل گئے ہیں، کوئی اس کے خلاف بولتا ہی نہیں ہے، عالم دین کو تو حق کہنا چاہیے، چلو اب پاکستان جانا ہے، بے نظیر کے خلاف قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اعلان جنگ کرنا ہے۔ اب کتاب پڑھی ہوئی تھی، جوش آیا تھا، اسمبلی میں چلا گیا، خمینی کی کتابیں لے گیا، نجوی کی کتابیں لے گیا، کلینی کی کتابیں لے گیا، وہ ساری کتابیں بھی میں نے رکھ دی، وہ تقریر بھی کی اور ساتھ کہا بے نظیر کی حکومت عورت کی حکومت ہے، میں بے نظیر کی نصف والی حکومت کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ بس پھر تیور ہی بدل گئے، ان کے تیور بدلے، فیصلے بدلے، ہماری تقدیر بدلی، پھر آزادی کی بجائے سے